آخرت کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دے گا، وہ ہر لمحے اپنی آخرت کی فکر میں رہے گا اور کوئی کام ایسا نہیں کرے گا جس سے اس کی آخرت خراب ہوتی ہو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور جان لینے کے بعد عقل مندی بھی یہی ہے کہ جب بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، موت کے بعد میں نے ہمیشہ کی زندگی کی طرف جانا ہے، قبر میں میں نے تنہا جانا ہے، یہاں کوئی مکان، کوئی آسائش کا سامان، حتیٰ کہ کوئی دولت، کوئی مال، کوئی اولاد، کوئی رشتہ دار اور لباس، کوئی بستر ساتھ نہیں ہوگا۔ وہاں ہمارے صالحہ کام آئیں گے، وہاں نیکیاں کام آئیں گی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کام آئے گی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع کام آئے گی، وہاں جو تم نے اعمال صالحہ کیے ہیں وہ کام آئیں گے، اور اگر اعمال صالحہ ہوئے، اگر اللہ کو راضی کر کے چلا گیا اور جو سوالات پوچھے جائیں گے ان کا جواب صحیح دے سکا، تو اسی لمحے قبر میں جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ قبر یا جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے، تو اس قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، پھر وہ بندہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے عیش و عشرت کے ساتھ بسر کرے گا۔ جب یہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہیں اور جانتے ہیں ہم، اس کے باوجود ہم زیادتیاں بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، حق کا ساتھ بھی نہیں دیتے، اور اسی دنیاوی زندگی کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے، یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے، یہ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو حاضر محترم، خدا کے لیے اس زندگی کے لمحات کو ہمیشہ کی زندگی سنوارنے کی فکر میں لگا دو، اس زندگی کے دن رات کو ہمیشہ کی زندگی کو سنوارنے میں لگاؤ، اس زندگی کو جو آخرت کی کھیتی ہے، اس کھیتی میں اچھا بیج بو، اس کی صحیح طریقے سے آبیاری کرو، تاکہ جب فصل کٹنے کا وقت آئے تو آپ کے پاس زیادہ راہ موجود ہو، اچھی فصل آپ کی تیار ہو جائے اور اس کے نتیجے میں آپ کو ہمیشہ کی آسائش اور آرام نصیب ہو جائے۔ یہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کی ابھی روح جسم میں داخل نہیں کی جاتی تو اس سے پہلے اس کی موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ جو زندگی اس نے دنیا میں گزارنی ہے اس کا تعین کر دیا جاتا ہے، وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں سال فلاں دن اتنے عرصے کے بعد اسے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اسی مقررہ وقت پر بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے۔
اور ہم کہتے ہیں کہ بندہ فوت ہو گیا، مر گیا، بعض کہتے ہیں جی مٹی میں مل گیا، حالانکہ روح کو کبھی موت نہیں آتی۔ انسان اس دنیا میں آخرت کمانے کے لیے آیا ہے، انسان اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہے، انسان کو اس دنیا میں آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہے، انسان کو اس دنیا میں جنت کا مستحق ہونے کے قابل بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالی جنت کی آسائش عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم جس ڈگر پر چل رہے ہیں اور جس طرح ہم دنیا کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں، آخرت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، ذرا برابر احساس تک نہیں رہا کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو یہ تباہی اور ہلاکت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ موت پوچھ کر نہیں آتی، مقررہ وقت پہ آ جاتی ہے، اور جب بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ ایک بار مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، دوبارہ موقع عطا فرما، اب میں کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اگر اس کے بعد نافرمانی کی تو پھر جہنم میں پھینک دینا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ تمہیں دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا، بس ایک ہی مرتبہ تمہیں موقع دیا ہے کہ تم جنت کما لو، تمہیں موقع دیا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو سنوار لو، تمہیں موقع دیا ہے کہ جنت کے مستحق بن جاؤ، تمہیں میں نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ تم میری رضا کو حاصل کر لو، تمہیں ایک مقررہ وقت کے لیے یہاں بھیجا ہے کہ یہاں کمائی کر لو، اچھی کمائی کر لو، اپنے لیے زیادہ راہ جمع کر لو اور ہمیشہ کی زندگی کو سنوار لو، اور تم نے اسی دنیا کی زندگی سنوارنے کی خاطر ہمیشہ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، اب دوبارہ تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ تو اگر کلمہ پڑھنے کا مطلب یہی ہوتا جو ہم نے سمجھ لیا ہے تو ابو جہل اور ابو لہب کبھی کلمے سے معلوم نہ رہتے۔ مکے کے کافر کلمہ پڑھ لیتے، انہیں پتا تھا کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنی مرضی ختم، اب رسول اللہ کی مرضی کے تابع ہونا ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آنا ہے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع ہونا ہے۔ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، اور حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے۔ اسی غلامی ہی کی وجہ سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ہمیں رسول اللہ کی بات کو ماننا پڑے گا، ہمیں اپنی مرضی ختم کرنا پڑے گی، ہمیں ہر بات حضور علیہ السلام کی مان کر چلنا پڑے گا، اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کی اتباع کی انہیں ان لوگوں نے پھر پاگل بھی کہا، بیوقوف بھی کہا، مجنون بھی کہا، انہیں جاہل بھی کہا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیوقوف بھی تم ہو، جاہل بھی تم ہو، بدبخت بھی تم ہو جنہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نصیب نہیں ہوئی۔ جنہیں حضور کی اتباع نصیب ہوئی اس کا مقدر بڑا بلند ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے، اس کا مقام بڑا بلند ہے، اس کا مرتبہ بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے۔ جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی توفیق نصیب ہو گئی، وہ بندہ بدبخت نہیں ہوتا، وہ بلند بخت ہوتا ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ بدبخت اور بد نصیب وہ ہے جو دنیا میں پھنسا ہوا ہے اور اسے موت کی یاد نہیں ہے، جو اپنی موت کو بھول گیا ہے۔ اگر کسی بندے کو کوئی بندہ کہیں اپنے گھر سے باہر گیا ہوا ہو،
اسے پتا ہو کہ میں نے فلاں دن اپنے گھر جانا ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ میں اپنے ساتھ یہ بوجھ لے کر نہیں جا سکتا، مال و متاع ساتھ نہیں لے کر جا سکتا، بس وہی سامان لے کر جا سکتا ہوں جو میری جیب میں آ سکتا ہے، یا مال لے کے جا سکتا ہوں، باقی کوئی چیز بوجھ والی ساتھ لے کر جا ہی نہیں سکتا۔ اگر میں لے کر گیا تو رستے میں چھین لی جائے گی، میں گھر خالی ہاتھ پہنچوں گا۔ تو ایمان سے بتاؤ کہ پھر وہ سامان اکٹھا کرے گا؟ کیا پھر وہ بریف کیس اکٹھے کرے گا؟ کیا وہ کتنا مال جمع کرے گا جس کا اسے پتا ہے کہ یہ چھین لیا جائے گا؟ اگر اس میں عقل ہو تو وہ کوشش کرے گا کہ میں نقدی اکٹھی کروں جو لے جا کر میں گھر جا کر استعمال کر سکوں، گھر جانے تک میرے ساتھ رہے اور لے کر جا سکتا ہوں۔ جو ممنوعہ چیز ہے وہ ساتھ لے کر میں نہیں جا سکتا۔ آپ روزمرہ کا آپ کو یہ تجربہ ہے، جو احباب بیرون ممالک میں رہتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہم یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں، کون سی چیز نہیں لے جا سکتے۔ اگر وہ بہت زیادہ مال اکٹھا کر لیں تو ایئرپورٹ پہ چھوڑنا پڑتا ہے، ایک لمٹ ہے، اتنا مال وہ لے کر آ سکتے ہیں، اتنا وزن لے کر آ سکتے ہیں، زائد نہیں لے کر آ سکتے۔ تو کوئی زائد اکٹھا کرتا ہے جسے رستے میں چھوڑنا پڑے، نقصان اٹھانا پڑے؟ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ سلے ہوئے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، ان سلے کپڑے پہنا کر تنہا قبر میں مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہاں کوئی چیز بھی ساتھ نہیں جانے والی، وہاں مال صالحہ جانے والے، وہاں نیک عمل ساتھ جائیں گے، وہاں سچ بولنا کام آئے گا، وہاں نماز کام آئے گی، وہاں روزہ کام آئے گا، وہاں حج اور زکوٰۃ کام آئے گی، وہاں خدمت خلق کام آئے گی، وہاں اگر کسی کو رستہ دے دیا تو کام آئے گا، وہاں کسی کو سہولت دے دی تو وہ کام آئے گی، وہاں کسی کو اللہ کے لیے کھانا کھلا دیا تو وہ کام آئے گا۔ تو اگر یہ پتہ ہے، ایمان ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ماننے کو۔ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ہم آخرت کو مانتے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین کامل ہے۔ جس کا ایمان آخرت پر نہیں، یقین نہیں، وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جب پتہ ہے کہ یہ مکان ساتھ نہیں جائے گا، جب پتہ ہے کہ بینک بیلنس ساتھ نہیں جائیں گے، جب پتہ ہے کہ جائیداد ساتھ نہیں جائے گی، جب پتہ ہے اس بات کا کہ دنیا کا ساز و سامان ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، وہاں ہمارے ساتھ اعمال جائیں گے، تو اس کے باوجود ہم سامان کی فکر میں ہیں، محلات بنانے کی فکر میں ہیں، لوگوں کو لوٹنے کی فکر میں ہیں، زیادتی اور ظلم کرنے کی فکر میں ہیں، اور اعمال صالحہ کی ہمیں کوئی فکر نہیں جو ہمارے ساتھ جانے والے ہیں۔ تو جب قبر میں گئے تو پھر پتہ چلے گا کہ جو کچھ میں نے دنیا میں جمع کیا تھا وہ تو وہی رہ گیا، اب میرے پلے تو شے ہے کوئی نہیں جس کی وجہ سے قبر میں روشنی ہو، جس کی وجہ سے جنت کی کھڑکی قبر میں کھلے گی۔ اس وقت کی حسرت کسی کام نہیں آئے گی۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے معافی مانگنے کا، آج وقت ہے اپنے اعمال کو سنوارنے کا، آج فکر کرنے کا وقت ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں موت کے سپرد کر دیا جائے گا، قبر میں جا کر رکھ دیا جائے گا۔ جو بھی جاندار چیز سرکار نے فرمایا اس دنیا میں پیدا ہوئی، اس نے ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، اس نے ایک دن مٹی کے اندر جانا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ زمین کے اندر سکون ملے تو زمین کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، زمین پہ پھر ظلم نہ کرو، ورنہ یہ زمین جب اندر گئے تو پھر یہ بدلے لے گی کہ تم نے مجھ پہ رہ کر کون کون سی زیادتی کی، اس بل بوتے پر تم اکڑتے رہے، اس طاقت کے بھروسے پر تم نے یہ اعمال بد کیے، آج چکھو عذاب کا مزہ۔ تو حضرت محترم، اللہ رب العزت نے
واضح طور پہ فرما دیا کہ جب مقرر وقت آتا ہے ہم ایک گھڑی کی مہلت نہیں دیتے، ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کے باوجود ہم آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے تو یہ ہماری بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ سوچنا پڑے گا ہمیں کہ ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں، قبر کی زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے آخرت کے لیے کیا کمایا ہے۔ یہ خدارا یہ رات کو سوتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر کے دن بھر کے اعمال کو سامنے رکھ کر سوچا کرو، غور و فکر کیا کرو کہ آخر ہم نے آخرت کے لیے کیا کمایا ہے دن بھر میں، اور آخرت کو برباد کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ کیا ہمارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی بھی ہے؟ یاد رکھ لیں، ظلم کر کے، حرام کھا کے، فرائض کا ترک کر کے فقط نماز کی بات نماز جا کر ادا کر لی جائے تو وہ نماز نہیں بنتی۔ نماز تو سارے دوسرے حقوق ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضری ہے، اور یہ حضوری کا نام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا نام ہے۔ اور فقط رسمن جو ہم آ کے اللہ اکبر کہہ کے چلے جاتے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو یہ رسمن آ کر عبادت کی جائے تو یہ رسم ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت رسم نہیں ہوتی اور رسم عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت عجز کو کہتے ہیں، اخلاص کو کہتے ہیں، اور اخلاص اور عجز کے ساتھ اللہ کے حضور بندہ کھڑا ہو جائے تو پھر اس کی عبادت بنتی ہے، اور جب عبادت بن جائے تو پھر عبادت میں لذت ہوتی ہے۔ جو عبادت ہوتی ہے اس میں سکون ہوتا ہے، جو عبادت ہوتی ہے اس میں اطمینان ہوتا ہے، جو عبادت بنتی ہے اس میں انہماک ہوتا ہے، جو عبادت بنتی ہے اس میں خلوص ہوتا ہے۔ پھر وہ عبادت چھوڑ کر کوئی اور کام کرنے کو جی کبھی نہیں چاہتا۔ اگر عبادت میں تنگ دلی ہے، گھٹن محسوس ہو رہی ہے کہ جلدی فرض ادا ہو اور میں نکلوں، تو عبادت نہیں بنی۔ عبادت ایک لذت ہے، اور وہ لذت نصیب ہو جائے تو پھر عبادت کے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا۔ اور یہ لذت عبادت کی کیسے ملتی ہے؟ اس کے لیے رزق حلال اولین شرط ہے، اس کے لیے نگاہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ جو غیر معموم کو دیکھے اس سے عبادت کی لذت کو چھین لیا جاتا ہے۔ غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا عبادت کی لذت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب عبادت کی لذت ہی ختم ہو جائے، حرام عبادت کی لذت نہیں آنے دیتا، لقمہ حلال کی وجہ سے عبادت کی لذت ملتی ہے، تو عبادت کی لذت جس سے نصیب ہو وہ عبادت سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے وقت پر فکر کر کے، کوشش کر کے وہ اپنی اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ وہ تو خیر الصلاۃ کی صدا کانوں میں آئے تو پھر کسی اور طرف توجہ نہیں کرتا، کسی اور کام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پھر وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ اس لیے اسے عبادت کی لذت ہوتی ہے۔ جس طرح کسی کو کسی لذیذ کھانے کی لذت پڑ جائے تو وہ دور دراز چلا جاتا ہے، اسے پتا چلے کہ فلاں جگہ پر اچھا کھانا بنتا ہے تو وہ وہاں جا کے چلا جاتا ہے، وقت بھی صرف کرتا ہے ایک لذت لینے کے لیے، کھانے کی لذت جو اتنی دیر ہے جتنی دیر منہ میں کھانا رہتا ہے، اس کا ذائقہ رہتا ہے، اس کے بعد پانی کا گھونٹ پی لیا وہ ذائقہ ختم۔ تو اب غور کیجئے، اگر کھانے کی لذت بندے کو کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے تو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، تو کیا وہ انتظار کرتا رہے گا کہ وقت مقررہ ہو تو میں جاؤں؟ نہیں، وہ اسی وقت بھاگے گا کہ میرے رب کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے۔ اب اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ اذان کا مطلب کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، یہ کس کی طرف سے آواز آتی ہے؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ آپ کی بات، آپ کا کوئی ملازم ہو، آپ اسے آواز دیں، وہ سن لے، 15 منٹ کے بعد آئے، تو آپ کیا اسے شاباش دیں گے؟ آپ تو آگ بولا
وہ تو نوکر ہے میرا، غلام ہے، میں نے اتنی دیر ہوگی بات دی ہوئے تبھی تک نہیں پہنچا، 15 منٹ لیٹ کیوں آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے سزا آتی رہتی ہے، ہم دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، پھر بھاگتے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، 2 فرض پڑے بھاگ کے پھر چلے گئے۔ یہ نماز نہیں ہے۔ نماز تو تب بنے گی جب آپ کو اس کی لذت نصیب ہو، تو عبادت کی لذت اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب تک رزق حلال نہ ہو اور نگاہ پاک نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو اپنی آخرت کی